کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اتنے گرجے جلا دیے گئے، اب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اتنے گھر جلا دیے گئے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ قرآن مجید کے متعلق اس طرح کا معاملہ کیوں روا رکھا گیا؟ یہ جو ہمارے ملک میں جھوٹ چلتا ہے، فراڈ چلتا ہے، دھوکہ چلتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں ملاوٹ چلتی ہے، دودھ میں کس طرح کی جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن جان مکسز یوٹیوب چینل۔ تو کیا حال چال آپ لوگوں کے؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان جو ہے وہ جرانوالا انسیڈنٹ جو ہوا ہے لاسٹ ٹائم میں چرچ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک پورا ریویو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بیسیکلی ہے، کیا ہوا کیا اس میں، اور کس طرح یہ جو ہے وہ چرچ کی توہین اور یا اس کی گئی یا قرآن مجید کی جو ہے وہ توہین کی گئی، تو یہ معاملہ کیسے پیش آیا۔ تو اس کی ویڈیو جو ہے آج کل بہت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، تو اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ یہ بھائی صاحب سے پیغام ٹی وی والوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آپ کی آج کی ویڈیو۔ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے اور سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جڑاں والا میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، مسلمانوں کی مقدس کتابوں کے متعلق جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، جو تصاویر شیئر ہو رہی ہیں، وہ دیکھی نہیں جاتی، دل کڑتا ہے، دل میں درد اٹھتا ہے، زخم محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنے قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہر تعلق سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف پوری دنیا میں پاکستان کو ایک عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں جو اقلیتیں موجود ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک جڑاں والا کی بات ہے تو اس وقت وہاں دفعہ 144 نافذ ہے۔ 7 روز کے لیے وہاں نہ کوئی دکانیں کھل رہی ہیں، مارکیٹیں بھی بند ہیں، دکانیں بند ہیں، اور سکول بند ہیں، اور دفاتر بند ہیں، اور بہت زیادہ وہاں رینجر تعینات ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کئی گرجا گھر وہ یعنی آگ میں جلا دیے گئے ہیں، کئی گھر جلا دیے گئے ہیں۔ یعنی دونوں زخم ہم نے اپنے ہی سینوں پر لیے ہیں۔ پہلے تو وہ کوئی دنیا کے ہاں پناہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی ویزا حاصل کرنے کے لیے، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور وہ ہماری مقدس کسی شخصیت پر زبان درازی کرتا ہے، وہ ہماری مذہبی کتاب کے بارے میں کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کو اندازہ ہے کہ ہم تھوڑا سا تحمل شعار نہیں کریں گے، ہم قانون کا انتظار نہیں کریں گے، ہم آپس میں مشورے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم فوراً اس پر آگ بگولا ہو جائیں گے، مشتعل ہو جائیں گے، قانون ہاتھ میں لیں گے۔ پہلے قانون ہاتھ میں وہ لیتے ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ ہم ان کے جواب میں کہیں زیادہ قانون شکنی کا ارتکاب کریں گے، لہٰذا ہوگا یہ کہ ان کا جو کام ہے وہ چھوٹا نظر آئے گا دنیا کو، ہمارا کام بڑا نظر آئے گا۔ اب اندازہ کیجئے، بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ قرآن مجید کے متعلق اس طرح کا معاملہ کیوں روا رکھا گیا، مسلمانوں کے جذبات کیوں مجروح کیے گئے، لیکن ہمارا رد عمل میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی طور پر بھی اسلامی رد عمل سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں اپنی ہی قوم بدنام کی جائے۔ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی شخص نے توہین کی ہے تو قانون کو اپنا راستہ ہم کیوں نہیں بنانے دیتے۔ ناظرین اکرام، تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ توہین قرآن کے معاملے پر پوری دنیا ہمیں بے وقوف نہ بنا دے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے شعار کی، ہمارے مقدسات کی بے حرمتی کرے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا بٹن دباتا ہے اور اپنے مطلوبہ نتائج وہ حاصل کر لیتا ہے، وہ ہمیں بدنام کرتا ہے، وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے، وہ پاکستان کو بدنام کرتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن مجید سے واقعی محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ قرآن مجید کی توقیر ہے، عزت ہے، یہ قرآن مجید کی توہین ہے اور قرآن مجید کی بے حرمتی ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک زنا عام ہو گیا ہے، یہ جو ہمارے ہاں ایک جسم فروشی کا دھندا چل رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کرنے والے کون ہیں؟ کیا غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ قرآن کی توہین ہے یا قرآن مجید کی عزت ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے یونیورسٹیز میں یہ ایک منشیات کا معاملہ چلتا ہے، ملک میں منشیات کا معاملہ چلتا ہے،
یہ کرنے والے غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، یہ قرآن مجید کی عزت ہے یا قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں جھوٹ چلتا ہے، فراڈ چلتا ہے، دھوکہ چلتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں ملاوٹ چلتی ہے، دودھ میں کس طرح کی زہریلی ادویات پائی جاتی ہیں، یہاں 2 نمبر دوائیاں ملتی ہیں، یہ کرنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ یہ کرنا قرآن کی عزت ہے یا قرآن کی توہین ہے؟ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا تھا نبی کائنات کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، کہ جنگ میں بھی کسی کی عبادت گاہ کو نظر آتش نہیں کرنا، مسمار نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا، یہ حکم کن کو دیا گیا تھا؟ مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اور کس نے دیا تھا؟ نبی کائنات نے دیا تھا۔ اب اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ توہین قرآن کی کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں یا عیسائی کرتے ہیں؟ یہ گناہ انہیں ملے گا یا ہمیں ملے گا؟ یہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ جو شادی کے موقع پر اسلام کا دیا ہوا ان کو جو اجازت نامہ ہم منسوخ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتی، ہم انہیں نہیں کرنے دیتے، یہ قرآن کی عزت ہے یا قرآن کی بے حرمتی ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو ایک قبضہ گروپ ہے اور قبضہ مافیا ہے، جو غریبوں کے اور کمزوروں کے پلاٹوں پر قبضہ کر لیتا ہے، جو غریبوں کا حق مار لیتا ہے، جو یتیموں کا حق مار لیتا ہے، یہ کرنے والے مسلمان ہیں کہ عیسائی ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یہ قرآن مجید کی عزت ہے یا بے حرمتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ سوچنا ہمیں پڑے گا کہ یہ کوئی معاملہ نہیں۔ اب ہمارے ملک میں قانون شکنی ہو رہی ہے، یہاں زنا بھی ہو جاتا ہے، یہاں قتل اور چوری بھی ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے منافی ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی کے مترادف ہیں یہ ساری چیزیں۔ لیکن ان سب جرائم میں ملوث لوگوں کے خلاف اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جتھا بنا لیں، ہم ان کو قتل کرنا شروع کر دیں، ہم ان کو لٹکانا شروع کر دیں، ہم ان مجرموں کے گھر تباہ کرنا شروع کر دیں، ہم ان کو آگ میں جلانا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی شاعر کے لیے، اسلامی شخصیات کے لیے، اسلامی مقدسات کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے جذبات میں آنا بہت اچھی بات ہے، یہ ایک ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اسی ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کو جس حکمت کے ساتھ، جس اسلوب میں ہمیں نبی کائنات نے بتایا ہے، ہمارا ملکی قانون جس کی بات کرتا ہے، اسی انداز سے اسے ہم وہ اپنے انجام تک پہنچائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو 2 طرح سے ہم اپنے آپ کو زخمی کرتے رہیں گے، زخمی بھی ہم ہوں گے، بدنام بھی ہم ہوں گے، ٹھیس بھی ہمارے جذبات کو پہنچے گی، دنیا خلاف بھی ہمارے کھڑی ہوگی۔ لہٰذا میں بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، میں بڑی درخواست کرتا ہوں، دلی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح کے واقعات کو جنم دے کر، اس طرح کے اشتعال کو دکھا کر اور جڑاں والا سانحہ پیش کر کے اور پھر سیالکوٹ جیسے سانحات پیش کر کے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ہم اس کا امیج خراب کر رہے ہیں، ہم دنیا کو اسلام کی دعوت کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، دنیا میں جہاں جہاں یہ فوٹیج دکھائی جائے گی، غیر مسلم بھی دیکھیں گے اور سیکولر لوگ بھی دیکھیں گے، لبرل لوگ بھی دیکھیں گے، جہاں وہ دیکھیں گے کہ مسلمان دوسروں کی عبادت گاہیں جلا رہے ہیں۔ اب آپ کا بیانیہ تو پیچھے چلا گیا، اب اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہاں توہین کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اتنے گرجے جلا دیے گئے، اب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اتنے گھر جلا دیے گئے، تو گویا کہ یہ سارے کا سارا ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ کچھ لوگ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر لکھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کا یہ جو خلاف اسلام عمل ہے، اگرچہ رد عمل میں ہے تو خلاف اسلام عمل ہے، اس پر ہم شرمندہ ہیں، جناب عیسیٰ سے شرمندہ ہیں، سیدنا عیسیٰ اور ان کی امت سے شرمندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم تو اپنے نبی سے بھی شرمندہ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے تو بالکل یہ نہیں بتایا کہ معاملہ اس طرح ہو جائے تو کسی کی عبادت گاہوں کو جلا دینا اور ان کو پکڑ لینا اور اس طرح کا اشتعال پیدا کر دینا کہ ملکوں میں اسلام کی بدنامی ہو جائے۔ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ، یہ منظم طریقے سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بھی اٹھے گا جس کو باہر کا ویزا چاہیے، جس کو دنیا کی حمایت چاہیے، وہ کوئی ایسا کام کرے گا، ہمارا رد عمل اس سے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم پھر اپنے دل ٹھنڈے کریں، اس کو قانون کے دائرے میں لائیں، دنیا تو پھر ہمیں قانون کے دائرے میں لانے کی بات کرے گی، تو یہ کوئی ایسی دانشمندانہ بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، خود بھی قرآن پر عمل کیجئے، اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس میں قرآن میں پوری تعلیمات ہیں کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ تمہارے اکابر موجود ہوتے ہیں، بڑے موجود ہوتے ہیں، ذمہ دار موجود ہوتے ہیں، ان تک بات پہنچائی جائے تاکہ مجرموں کو سزا دی جا سکے۔ جب اس طرح کا شور اٹھتا ہے تو پھر مجرموں کے پیچھے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اور پاکستانی حکومت کو بھی پھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، لہٰذا وہ مجرم بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر مجرموں کو پکڑنا ہے تو ہمیں اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنا ہوگا، اپنے اعمال پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ قانون شکنی سے اگر ہم نے کسی کو روکنا ہے تو ہمیں بھی قانون کی پاسداری کرنی
نہیں ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم اسلام کے لیے وہ کام کریں جو اسلام کی نیک نامی کا باعث بنے، جو مسلمانوں کی نیک نامی کا باعث بنے، جو ہماری دعوت کی نیک نامی کا باعث بنے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر رویہ ہو تو مسلمانوں جیسا ہو، تحمل ہو تو مسلمانوں جیسا ہو، حکمت ہو تو مسلمانوں جیسی ہو، اور ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے تحمل سے متاثر ہو کر پھر وہ ہماری کتاب کو پڑھیں، پھر ہماری دعوت کو سمجھیں، پھر مسلمان ہوں۔ اس طرح کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اس طرح آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور بھائی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کیا ہم واقعی میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا اس کی تفسیر ہم نے کبھی پڑھی ہے، کیا اس کے بتائے گئے حکم ہم نے کبھی مانے ہیں، کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا، کیا ہم نے شراب چھوڑی، زنا چھوڑا، اس طرح کے کام ہم نے چھوڑے، گناہوں کے کام اب بھی کرتے ہیں، کیا یہ توہین قرآن نہیں ہے؟ بالکل، یہ بھی اسی زمرے میں ہی آتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ساری کی ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے حسن کو۔ السلام علیکم۔